اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. جی آج ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں التضاد بین الاحکام التکلیفیہ، احکام تکلیفیہ میں تضاد، یعنی کیا مطلب ہے اس کا خلاصہ. ہم اس کے مفاہیم اور معنی اور اس کے شرح کافی کل ہو چکی تھی، تو آج عبارت دیکھ لیتے ہیں کہ تضاد بین الاحکام التکلیفیہ، یعنی احکام تکلیفیہ میں تضاد. کیا احکام تکلیفیہ میں تضاد پایا جاتا ہے؟ یعنی کیا دو ایسی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں کہ جو جمع کیسی چیزیں، دو حکم جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں. مثلا وجوب اور حرمت ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ایک چیز میں جمع ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی مثلا، تو اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. وحین نلاحظ انواع الحکم التکلیفی التي مرت بنا، اور جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں حکم تکلیفی کی قسموں کو، التي مرت بنا جو ہم پڑھ چکے ہیں، گزر چکی ہیں، نجد تو ہم پاتے ہیں ان بینہا تنافیا کہ ان کے درمیان تنافی و تضادن اور تضاد پایا جاتا ہے. یؤدی الی استحالۃ اجتماع نوعین کہ جو پہنچا دیتا ہے اس چیز کی طرف کہ مستحیل ہے ان دو قسموں کا ایک ساتھ جمع ہونا. منہا فی فعل واحد، یعنی مستحیل ہے دو قسمیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں ایک ہی فعل میں، یعنی ایک وقت میں ایک فعل میں دو متضاد چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی محال ہے، مستحیل ہے. ومرد هذا التنافی الى التنافر بین مبادئ الاحکام، اور ان کا جو تنافی کا جو یعنی وجہ ہے یا مرد ہے جس کی وجہ سے تنافی آتی ہے، صحیح ہے، الى التنافر، جو تنافر پایا جاتا ہے ان احکام کے مبادی میں. تنافر یعنی وہ احکام ہے، یعنی وہ دو یعنی وہ مبادی ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے. تنافر سمجھتے ہیں؟ نفرت، دوریاں، نفرت ہے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ وجوب کے مبادی اور حرمت کے مبادی ایک ساتھ جمع ہو جائیں؟ وجوب کا مبادی کیا ہوتے ہیں آقا محمد علی؟ واجب کے مبادی کیا ہوتے ہیں محمد علی صاحب؟ واجب کے مبادی کیا ہیں؟ احسنت، یعنی جو ہے وہ مصلحت شدیدہ، حب شدید، مصلحت شدیدہ ہیں، یعنی اس میں چونکہ مصلحت شدیدہ پائی جاتی ہے. حرمت کے حسن مہدی صاحب کیا ہے مبادی؟ مفسدہ شدیدہ، مبغوضیت شدیدہ، مفسدہ شدیدہ، یعنی مبغوضیت پائی جاتی ہے اور اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے. ظاہر مفسدے کی وجہ سے مبغوضیت پائی جاتی ہے. بہرحال تو محبوبیت، حب شدید یا مصلحت شدیدہ کیسے جمع ہو سکتی ہے مفسدہ شدیدہ کے ساتھ یا مبغوضیت شدیدہ کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو مبادی میں ان کے تنافر پایا جاتا ہے. جی یہ تنافی کہاں سے، وہ مرد والا تنافی، یہ تنافی کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ مبادی میں ان کے تنافر پایا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وجوب اور حرمت کے مبادی ایک ساتھ جمع ہو جائیں. تو اصل یہ نہیں کہ احکام جمع نہیں ہو سکتے ہیں، احکام میں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل یہ ہے کہ مبادی میں ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ تو مبادی کی وجہ سے احکام میں ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا، مستحیل ہے. صحیح، یعنی چونکہ مبادی ان احکام کے مبادی میں اختلاف ہے، مبادی میں تفرقہ ہے، مبادی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو اس لیے مبادی کے مخالف ہونے کی وجہ سے، مبادی کے ایک دوسرے کے یعنی اینٹی ہونے کی وجہ سے، مخالف ہونے کی وجہ سے احکام میں یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی. جو مبادی الگ الگ ہیں تو احکام بھی اس کے پھر الگ الگ ہی ہوں گے، اور یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ جمع ایک فعل میں نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی چیز حرام بھی ہو اور وہی چیز اسی وقت میں واجب بھی ہو، کیونکہ وجوب کے مبادی الگ ہیں اور حرام کے مبادی الگ ہیں. وَأَمَّا لَا مُسْتَوَى الْاعْتِبَارِ فَقَطْ لَا يُوجِدُ تَنَافُرٌ. ہاں اب اگر آپ کہیں اعتبار کے مستوی میں، مستوی اعتبار میں جو
مرلے ثبوت کا تیسرا عنصر ہوتا ہے، لیکن یہ عنصر ضروری نہیں ہوتا. عنصر ضروری کتنے ہوتے ہیں مرلے ثبوت میں؟ دو، ملاک اور ارادہ. پہلے ملاک پھر ارادہ. تو کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى مُسْتَوَى الْاعْتِبَار، لیکن اگر آپ کے اعتبار کے اعتبار سے آپ کہیں مستوى اعتبار یعنی اعتبار کے وجہ سے کہیں، اعتبار میں کہیں اگر آپ، یا اعتبار کی وجہ سے کہیں فقط فلا یوجد تنافر، تو اعتبار میں تنافر نہیں پایا جاتا. آپ جو بیٹھتے سوچ لیجیے کون منع کرے گا؟ صحیح. آپ دن کو رات سوچ لیجیے، اغیث المہدی آپ دن کو رات سوچ لیجیے، کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ کچھ جا رہا ہے سوچنے میں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے. سب سے آسان چیز تو سوچنا ہی ہے، اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ سوچ لیں کچھ بھی. آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ سوچ لیجیے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اڑ ہی رہے آپ ہواؤں میں، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ. جو ہے آپ ارادہ کر لیجیے، سوچ لیجیے دل میں کہ میں اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا انسان ہوں، تو سوچ لیجیے آپ. کون منع کرے گا؟ سب سے آسان چیز ہے سوچنا. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا آپ کا، کچھ کرنا نہیں پڑ رہا آپ کو. صحیح. کہہ رہے ہیں فلا یوجد تنافر، کہہ رہے ہیں اعتبار میں تنافر نہیں پایا جاتا دو متناقض یا متضاد چیزوں میں. اذ لا تنافی بین الاعتبارات اذا جردت عن الملاک والارادہ، اس لیے کہ تنافی اعتبارات میں نہیں پائی جاتی. کب؟ جب وہ خالی ہو ملاک اور ارادے سے. اگر اعتبار میں ملاک اور ارادہ پایا جا رہا ہے تو پھر تنافی نہیں ہو سکتی دونوں کے درمیان میں، اعتبارات میں. سمجھ رہے ہو؟ اگر اعتبار میں ملاک اور ارادہ پایا جا رہا ہے، عنصرین اساسیین، عنصرین ضروریین جو ثبوت کے لیے مرحلے ثبوت میں ہوتے ہیں، عنصرین ضروریین یعنی ارادہ اور ملاک، اگر اعتبارات ارادہ اور ملاک سے خالی ہیں تو کوئی تنافی نہیں ہے. اور اگر یعنی تنافی، دو متنافی چیزیں پائی جا سکتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دو متضاد چیزیں جمع ہو سکتی ہیں اعتبارات میں. کب جمع ہو سکتی ہیں اعتبار میں؟ آقا فرحان، کب جمع ہو سکتی ہیں دو متنافی چیزیں اعتبارات میں؟ جب اعتبارات خالی ہوں ملاک اور ارادے سے. لیکن اگر ملاک اور ارادہ اس میں موجود ہے اور وہ ملاک اور ارادے کی وجہ سے یعنی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اعتبار آیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جمع نہیں ہو سکتے. دو متضاد چیزیں ہیں. اذا جردت، جب خالی ہوں اعتبارات، جردت الاعتبارات، جب اعتبارات خالی ہوں عن الملاک والارادہ، ملاک اور ارادے سے. وَأَمَّا عَلَى مُسْتَوَى الْاعْتِبَارَاتِ فَقَطْ فَلَا يُوجَدْ تَنَافُي إِذْ لَا تَنَافِي بَيْنَ الْاعْتِبَارَاتِ إِذَا جَرَّدَتِ الْاعْتِبَارَاتِ أحسن عن الملاک والارادہ، ملاک اور کیسے خالی ہو؟ ملاک اور ارادے سے. صحیح. ویسے کیا ہے اصل؟ یؤدی الی استحالۃ اجتماع النوعین فی فعل واحد. یؤدی بل کہہ رہے ہیں وکذالک، اور اسی طریقے سے محال ہے، یہ بھی محال ہے. کیا یعنی وکذالک ایضا لا یمکن، اسی طریقے سے ممکن نہیں ہے ان یجتمع فی فعل واحد فردان من نوع واحد. جس طریقے سے آغیون، جس طریقے سے ضدین کا جمع ہونا ہے منع ہے یا متضاد چیزوں کا جمع ہونا منع ہے، اسی طریقے سے منع ہے کہ جمع ہو جائیں ایک فعل میں، فی فعل واحد، ایک فعل میں فردان، دو فرد، من نوع واحد، ایک ہی نوع سے. یہ بھی منع ہے. ان یجتمع فی فعل واحد فردان من نوع واحد، یعنی ایک ہی صنف سے، ایک ہی نوع سے دو فرد ایک ساتھ ایک فعل میں جمع ہو جائیں، یہ بھی مستحیل یعنی منع ہے، ممکن نہیں ہے. فمن المستحیل، پس بات محال ہے، ان یتصف شیء واحد بوجوبین، جس طریقے سے آپ ایک چیز میں حرمت اور وجوب جمع نہیں کر سکتے ایک ہی وقت میں، ایک ہی فعل میں حرمت اور وجوب جمع نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے محال ہے کہ آپ ایک ہی چیز میں دو وجوب جمع کر دیں. آئے محمد علی فہمی دی، تفہم، فہمتا؟ ہاں
کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے متضاد چیزوں کا جمع کرنا منع ہے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی چیز میں آپ دو متضاد چیزیں جمع نہیں کر سکتے کہ واجب اس ایک ہی وقت میں یعنی نماز ایک ہی وقت میں واجب بھی ہو جائے اور اسی وقت میں وہ حرام بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، مستحیل ہے۔ تو اسی طریقے سے مستحیل ہے کہ آپ ایک ہی شے میں دو واجب جمع کر دیں، یہ بھی مستحیل ہے۔ فَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَن يَتَّصِفَ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِوُجُوبَيْن، دو واجب، لأن کیوں ایسا کیوں؟ لأن ذَلِكَ یعنی اجتماع ارادتین، اس سے کیوں ایسا کیوں ہے؟ بھئی وہاں تو جمع یوں نہیں ہو سکتے تھے متضاد چیزیں، کیونکہ دونوں یعنی حرام اور واجب کا ملاک الگ ہے، حرام اور واجب کے مبادی الگ الگ ہیں، تو اس لیے جمع نہیں ہو سکتے۔ صرف اعتبارات میں کر سکتے ہیں، وہ بھی اعتبارات جب خالی ہوں ملاک اور ارادے سے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں دو واجب ایک ساتھ جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک فعل میں یعنی نماز واجب ہے اور نماز واجب ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی فعل میں یعنی دو چیز وجوب کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ کہنا لأن اس لیے کہ ذالکا لأن وجوبین کہہ لیں، ذالکا وجوبین یا فردان من نوع واحد یعنی اجتماع ارادتین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ارادے ایک ساتھ جمع ہو گئے، اللہ مراد واحد، مراد ایک ارادے دو، ٹھیک، مراد یعنی محمد علی صاحب، مراد یعنی جس کے بارے میں ارادہ کیا گیا ہے، جو مقصود ہے، اور ارادے دو اور مراد ایک، یعنی نماز پڑھو، نماز واجب ہے، نماز واجب ہے مثلا، تو دو واجب ہو گئے اور مقصود کیا ہے؟ ایک ہی مقصود ہے، تو اس سے کیا مشکل ہے بھائی؟ محمد علی صاحب، محمد مہدی، کیا مشکل ہے اس میں؟ اگر ایک ارادے چیز میں دو ارادے ہو جائیں تو کیا مشکل ہے؟ ایک مراد میں کوئی مشکل ہے؟ دو ارادے کا ایک ہی ارادہ ہونا ہے، ارادہ تو ایک ہی ہونا ہے، کیا مشکل ہے؟ ایک مرتبہ کہ واجب ہے پھر سے کرنے واجب ہے، ہاں، ایک مرتبہ بتا دیا کہ واجب دوبارہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ واجب ہے؟ کیا خرابی لازم آئے گی؟ اس سے نہ احسن دو نہیں، اس سے کیا لازم آئے گا؟ احسن، یعنی ہم نے ایک چیز کو بیان کر دیا صحیح کہ فلاں چیز واجب ہے، یا بتا دیا، حکم دے دیا واجب ہے، تو کیا مشکل ہے دو دفعہ کہہ دیں واجب کو، ایک ہی چیز میں دو دفعہ وجوب آ جائے، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ کہہ بھی دے تو کیا ہو گیا؟ شدیدہ ہی نہیں ہے، شدیدہ کوئی مشکل آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے مشکل، وہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ بھائی جب ایک مرتبہ آپ کہہ چکے اور دوسری مرتبہ پھر اس کو دہرا رہے ہو تو دوسری مرتبہ دہرانا عبث ہے، اور مولا سے عبث صادر نہیں ہوتا۔ جب ایک مرتبہ کہہ چکا مولا ایک بات کو بیان کر چکا، کہہ چکا واجب ہے والا چیز، تو اب اس میں دو دفعہ جو ہے وہ مثلا الواحد لا يصدر الا من واحد، واحد سے قاعدہ فلسفیہ ہے کہ واحد صادر نہیں ہوتا مگر واحد سے، اور یہاں کیا صادق آئے گا کہ واحد صادر ہو گیا ہے کیسے؟ اکثر من واحد، ایک سے زیادہ سے صادر ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک مراد کے لیے دو ارادے ہیں، تو مراد کہاں سے صادر ہوگی؟ ارادے سے، مراد کے لیے یعنی ارادے دو ہو گئے اور فعل ایک ہے، تو واحد سے واحد ہی صادر ہوتا ہے، واحد لا يصدر الا من واحد، یعنی واحد جو صادر ہوتا ہے واحد سے صادر ہوتا ہے، اور اگر ایسے کریں گے تو یہ قاعدے فلسفی کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا کہ واحد صادر ہوا ہے کس سے؟ اکثر من واحد، جمع سے صادر ہوا ہے، صحیح قاعدے فلسفی آئے، تو اس سے یعنی اور عبث لازم آئے گا، عبث بھی لازم ہے، وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ اجتماع المثلین، اور یہ کیا ہے؟ اجتماع مثلین کے طریقے سے ہے، یعنی ایک شے کے لیے لأن ارادہ لا تتکرر علی شیء واحد، ہاں کہنے کہ لأن ذالکا، اس لیے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دو ارادے جمع ہو گئے ایک مراد میں، اور یہ من کس قبیل سے ہے؟ کہاں سے؟ کس طریقے سے؟ اجتماع مثلین، اجتماع مثلین ممکن ہے کیا؟ یہ اجتماع مثلین ہی کے طریقے سے ہے، لأن الارادہ لا تتکرر علی شیء واحد، اس لیے کہ ارادے میں تکرار نہیں ہوتی کسی ایک چیز میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے بار بار ارادہ کیا جائے، کسی ایک چیز میں بار بار ارادہ کیا جائے، وَإِنَّمَا تُقَوَّ وَتَشْتَدْ، ہاں یہ صحیح ہے محمد مہدی صاحب، محمد علی صاحب، حسن مہدی، فرحان، یہ ممکن ہے
کہ اگر 2 مرتبہ یعنی ارادے میں قوت اور شدت تو آ سکتی ہے اور آتی ہے، ارادے میں قوت اور شدت تو ہے، ہوتی ہے کہ کہیں ارادہ شدیدہ ہے، کہیں ارادہ خفیفہ ہے، غیر شدیدہ ہے، کہیں ارادہ قوی ہے، کہیں ضعیف ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک شے کے لیے 2 ارادے ہوں، ایک چیز کے لیے 2 ارادے ہوں، یہ مناسب اور ممکن نہیں، اور یعنی ابس لازم آتا ہے اس سے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ارادہ شدید ہو، یہ تو ہو سکتا ہے ایک ہی چیز کے لیے، مثلا ارادہ قوی ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو۔ والمحظور ایضا بلحاظ المبادی، اور یہاں پر جو ڈرنے والی چیز ہے محظور ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، جو منع ہے وہ یہ مبادی کے اعتبار سے بھی ہے، جو خطرہ لازم آتا ہے، جو ڈر لازم آتا ہے یہاں پر، وہ مبادی کے اعتبار سے بھی آتا ہے، لا بلحاظ الاعتبار نفسی، نہ کہ صرف اعتبار کے لحاظ سے بلکہ مبادی کے اعتبار سے بھی یہاں پر مشکل پیدا ہو سکتی ہے، محظور پایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک فعل کے لیے 2 دفعہ ارادہ نہیں کیا جا سکتا، مستحیل ہے، یعنی لا یمکن ان یجتمع فی فعل واحد فردان نوع واحد، یعنی ایک فعل میں 2 فرد جمع ہو جائیں ایک ہی نوع کی، یہ مستحیل ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے یعنی مستحیل ہے کہ آپ متصف کر دیں ایک چیز کو 2 وجوب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی اجتماع ارادتین لا مراد واحد، یہاں کیا صادق آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں پر اس سے سمجھا جائے گا کہ ایک مراد کے لیے 2 ارادے کیے گئے ہیں، اور یہ کیسے کیا ہے؟ یہ قابل اجتماع مثلین سے ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک مراد کے لیے ایک ہی ارادہ ہونا چاہیے، ایک مراد کے لیے 2 ارادے آپ جمع کریں، یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس سے تکرار لازم آتی ہے ایک ہی چیز میں۔ ہاں کیا لازم آتی ہے؟ تکرار، اور ابس لازم آتا ہے، اور مولا سے کوئی کام ابس نہیں ہوتا۔ جب ایک دفعہ ایک بات پہنچا چکا مولا، ایک چیز کو واجب قرار دے چکا، تو اب بار بار اسی چیز کو مثلا کرے تو یہ ابس ہے، بلا وجہ ہے، بلا سبب ہے، صحیح ہے؟ تو مولا ابس کام کو انجام نہیں دیتا۔ ہاں ممکن ہے، کہاں ممکن ہے؟ صرف شدت اور خفت میں، شدت اور ذوف میں، صحیح؟ یعنی شدید اور ضعیف، ممکن مقوی غیر یعنی تقویت قوی ہونے میں، اور خفیف و تخفیف میں، یعنی ایک طرف قوت ہے ایک طرف قوت کم ہے، صحیح ہے؟ ارادے میں کبھی قوت ہے کبھی نہیں ہے، کہیں مثلا جو ہے وہ ارادے میں شدت ہے اور کبھی جو ہے وہ شدت نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن خود ارادہ 2 مرتبہ ہو ارادہ ایک چیز کے لیے، یہ مستحیل ہے، یہ ممکن ہے ناممکن ہے، جس سے ابس لازم آتا ہے۔ نکتفی بہذا المقدار والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔